10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورۃ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کرے گا۔ ماہ رجب میں صرف روزانہ جو بندہ ایک بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا، رجب، شعبان، رمضان، رجب آیا، سنیں ذرا غور سے، جو ماہ رجب میں صرف ایک بار سورت، اچھا غور سے سنیں، یہ تو اس کے لیے جو ایک بار پڑھے، اور جو زیادہ پڑھے گا پھر کوئی کمال ہے اس کی عطا اور رحمت کا؟ جو زیادہ پڑھے ایک بار سورت اخلاص پڑھے، ایک بار رجب میں۔ اب اس کے ذرا کمالات سنیے، 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، کتنے ٹن ہو؟ 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا۔ زمین و آسمان کے باشندوں کو، زمین اور آسمان، آسمان سے مراد فرشتے، اللہ اکبر، کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے کہ لکھو، اس کا ثواب کس کے لیے؟ جس نے پڑھا تھا، لکھو لکھو، اور وہ لکھتے 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 اس کا ثواب پتہ نہیں کب تک لکھیں گے۔ کیا نعمت ملی ہمیں سورۃ اخلاص کی؟ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے ساری رات، یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری۔ 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی رب کی ہر چیز میں ایک سبق ہے، عبرت ہے، اللہ کے ہر نظام میں ایک سبق اور عبرت ہے، اور یہ پھیلا ہوا قدرت کا سارا نظام ہمیں کچھ بتا رہا ہے، ہمیں کچھ زندگی کا سبق دے رہا ہے، یہ قدرت کا سارا پھیلا ہوا نظام۔ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ میں آج کچھ واقعات اپنی ڈاک میں سے جمع کر کے لایا ہوں کہ قدرت ہے،
لیکن اس سے پہلے ضرور بتاؤں گا کہ ندامت، توبہ اور استغفار زندگی میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ ندامت، توبہ اور استغفار اس کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے۔ ہمارا جو روحانی تسبیح خانے کا سلسلہ ہے، اس میں 3 تسبیحات ہیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود پاک کی، ایک استغفار کی۔ کم از کم بندہ 3 تسبیحات صبح شام کرے تو اس میں استغفار کی کتنی طاقت ہے اور استغفار کی کتنی ضرورت ہے، اور استغفار ہماری زندگی میں کتنا اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ استغفار ہماری زندگی میں کتنا اشد ضروری ہے۔ یہ نستغفرک ونتوب الیک، یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اعظم بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سارے استغفار ہیں، لیکن اس کی زندگی میں ضرورت ہے، کیونکہ زندگی میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنا جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ بندے کے سامنے جرم کا اعتراف کرے، غلطی کا اعتراف کرے، یا سزا معاف ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو میرے سامنے آ کے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور تنہائیوں میں بیٹھ کے ندامت کے اور توبہ کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کی بہت قیمت ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں۔ سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ہار یہی محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں، تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لین لگوائے تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لین لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح، کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، ایک ہے استغفار معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا، انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی،
آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح، نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا، ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح۔ ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے۔ استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے۔ اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے۔ پلک چپکتے، طرفت عین، پلک چپکتے۔ میرے رب کو ندامت پسند ہے، کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، زاری نہیں، سارا زور اللہ کے پاس ہے، سارا زور اللہ کے پاس ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نیاز ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ نیاز ہے۔ ندامت، نیاز، نیاز مندی۔ ہماری زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، جذبوں کی غلطیاں، نظروں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں، تنہائیوں کی غلطیاں، کسی جانور کے ساتھ زیادتی، کسی انسان کے ساتھ، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ جو ہے نا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور یہ بڑے ترازو میں تولی جاتی۔ یہ بات پھر سنیں غور سے، بڑے ترازو میں تولی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ کسی کے دل سے نکل گئے۔ میں تو سارا دن ڈرتے زندگی گزارتا ہوں، سارا دن کانپتا ہوں۔ راستوں میں جاتے جاتے لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات سن لیں، ہاتھ ملائے تو ہاتھ پکڑ لیا، گلے ملا لے، ہم دور سے آئے ہیں۔ میں تو سچ پوچھے سارا دن اسی سے ڈرتا ہوں، اور جو استغفار کرتا ہوں کہ سخی آقا تو جانتا ہے میری زندگی کے دن رات کیا مصروف ہے، تیرا امر ہے، اے اللہ میرے وقت میں اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی وسعت دے دے، یہاں کوئی آنے والا سائل خالی نہ جائے، پردیسی خالی نہ جائے، منگتا خالی نہ جائے، مجبور خالی نہ جائے۔ اللہ تو اتنا وقت میں برکت دے دے، اتنے وقت میں برکت دے دے۔ زندگی میں کی بڑی قیمت ہے، کی بڑی قیمت ہے، بہت قیمت ہے کی۔ وہ جانور کی ہے، وہ بے زبان کی ہے، وہ انسان کی ہے، کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے، اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے۔ اس کی غلطی بھی ایسی تھی، غلطی بھی ایسی تھی، ناقابل معافی تھی، اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ۔ ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں، اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی، اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمے لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہیں، پر اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی، تو میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ بیٹھا۔
اور مثال دیتے تھے بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے، اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ جو ہے، شہزادہ آ گیا، اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ بس شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، اور شہزادہ بھی اس لیے روکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے؟ فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ میری آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، ندامت کو، اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے، ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا، بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے؟ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے، کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے۔ اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے، کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، ایک رواج ہے، اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں، اس گھر کے اندر، اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی، میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں، پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں سن 2000 تک، 2002، 2003، 2004 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے، وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں، اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتے ہیں مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے،
اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت، کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا ایک بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی، اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم وہ فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں، اور استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی، وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی، وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے، رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا، اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی، سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا، اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا، صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی، عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں، ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا،
وہ بار بار بانگ دیتا تھا. اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ جب بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے. اللہم انی اسألک من علم، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے. اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہو، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا، دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا. یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا. ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا، اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی. دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا، ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا. اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا. جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے. طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے. اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا. گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا. انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے. جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے. آخر تمام درخت گرا دیے گئے، راتوں رات درخت غائب ہو گئے. یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر میں گیا اپنی گاڑی میں دوسرے شہر. جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی. بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے. ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا. وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی. اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. رمضان کی 27ویں رات تھی. وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی. وہ بلی آ گئی. اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا. اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکی رہ جائے گی. انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا. وہ اچھی طرح پیٹ بھرے. خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے غنودگی سی ہوئی. آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی. میرا ایک ساتھی ہمارے جو ابکری رسالہ چھپتا ہے، اس کے لیے کاغذ جو ہے وہ بڑی بڑی ریلیں ہوتی ہیں، اس کو کرین اٹھاتی ہے اور وہ بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے. کاغذ کے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں اور بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے. وہ کھڑا تھا، کٹوا رہا تھا. آرا اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ کیا بلیڈ، وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کے سر پہ آیا. ایسے ہٹا، تھوڑا سا پاؤں پہ نشان لگا کے چلا گیا. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.